ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی کوئی بڑی خبر ایسی ابھر کر نہیں آئی جو تمام اخبارات کی ایک مشترکہ سرخیاں بنی ہوں۔ سیدھا سیدھا خبریں ہیں، ہر اخبار کی خبر الگ ہے۔ دیکھیے پہلے صفحے کی کسی نے وزیر اعظم کے بہار اور اتر پردیش کے دورے کو ہائی لائٹ کیا، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستانی فوج نے جنگ بندی کی بھیک مانگی تھی۔ چلیے ٹھیک ہے، بھیک جنگ بندی کا دان بھی دیا ہے، تو دیکھیں گے یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ دوسری طرف پارلیمانی وفود جو مختلف ملکوں میں مصروف ہیں، ان کا کیا معاملہ چل رہا ہے، اور کولمبیا نے الٹا کیوں کر دیا؟ جو وفد جہاں گیا اس کے بجائے وہ وفد کے سامنے کچھ اور بات کر دی۔ آخر کیوں ایسی ہماری خارجہ پالیسی؟ یہ کہیں نہ کہیں جھول ایسا دکھتا ہے کہ ہاں ہندوستان متاثر ضرور ہے، لیکن جو بات کہنے میں بین الاقوامی برادری کو شاید کہیں نہ کہیں کمی ہوئی۔ تو دیکھیں گے ششی تھرور جو کولمبیا گئے تھے وفد کے لیڈر کی حیثیت سے، وہ کیوں افسوس کرنے لگے۔ کرناٹک میں اینٹی کمیونل ٹاسک فورس، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ بارش کی صورتحال ہے، کورونا کی صورتحال ہے، غزہ میں امریکا کی جنگ بندی کی نئی تجویز حماس نے مسترد کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کی تجویز کو اسرائیل نے مسترد کر دیا ہے، اور قتل عام اقوام متحدہ کا بھی دعویٰ ہے کہ اب پوری آبادی بھوک سے مر جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں گے۔ دیگر خبریں ہیں، خاص کر بنگال میں ممتا بنرجی اور بی جے پی کے درمیان کیا معاملہ چل رہا ہے۔ ترکی کے ساتھ کیا معاملہ چل رہے ہیں؟ ہمارے ترکی کے سفیر آئے ہیں، اور ایسے میں انڈیگو کے ساتھ ترکش ایئر لائنس کا جو معاملہ چل رہا ہے اس پر بھی آج کچھ خبریں آئی ہیں۔ آسام میں باڑھ، وہ بھی ہے، پھر مہاراشٹرا، کرناٹکا، گوا، تلنگانہ، ان مقامات کی جو صورتحال ہے۔ پھر سیاسی طور پر تلنگانہ کی سیاست میں کویتا کچھ دن سے چھائی ہوئی ہے، جیسا کہ مانسون سے پہلے کوئل کی گونج ہوتی ہے جنگلوں میں، امرائی میں، اس طریقے سے سیاسی گلیاروں میں کویتا کی گونج ہو رہی ہے۔ آخر کیا معاملہ چل رہا ہے، اور حکومت وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اور اردو اخبارات کی بڑی خبر کے طور پر دیا گیا کہ حج کے ایام کیسے ہو رہے ہیں، کیا ہے اس کے بارے میں، چونکہ اب 3 دن رہ گئے حج کے معاملے کے لیے، شروعات کے لیے، تو ایسے میں کیا، یعنی 3 دن کیا 48 گھنٹے رہ گئے ہیں، تو یہ بھی خبر ہے۔ کافی کچھ خبریں ہیں ناظرین، آپ کی بزم میں ہم کئی خبریں پر اپنی بات کہیں گے۔ ناظرین، آج ہفتے کا دن ہے، ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہے، اور 31 میں مہینے یعنی مئی کے مہینے کا آخری دن ہے۔ آج ہفتہ بھی ہے ویسے بھی۔ تو چلتے ہیں ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی، چونکہ کئی قومی اخبارات نے اسی کو دیا، ویسے بھی وزیر اعظم جہاں بھی جاتے ہیں تو ایک بڑی خبر، تو وہ اچھے نیوز میکر بھی ہیں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں کچھ ایسی نئی بات کر دیتے ہیں، حالانکہ کوئی بات کرنے لیکن اس بات کا بھتنگڑ ضرور بن جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے 3-4 باتیں میں نے نوٹ کی ان کی تقاریر میں۔ اور دوسری بات، بہار، اب بہار پہ نوازے سے شروع ہیں وعدوں کی جھڑی۔ خیر وعدے ایسے کیا، وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو، یہ بھی تو ایک بات ہے نا، وعدے ہی ہوتے ہیں، تو وعدے پورے ہونے کے لیے نہیں ہوتے۔ اب 50,000 کروڑ کے پیکیجز، ہاں بھائی چند مہینے رہ گئے الیکشن کے لیے، وہاں کی اسمبلی کے الیکشن کے لیے، تو اب وعدے تو ہوں گے، وعدوں کی جھڑی لگ جائیں گے، بلکہ یوں کہیں گے وعدوں کا سیلاب بھی آ گیا، ہو سکتا ہے سیلاب بھی آتا وعدوں کا، اب سب کاغذ پہ رہتا ہے، اس میں کیا ہونے کا ہے۔ اب جو بات کہی گئی ہے کہ دیکھو آپریشن سندور جاری ہے تو پھر اسٹرائک کہاں ہو رہی بھائی، بتائیے نا ذرا ہم کو، چونکہ اس دوران میں کئی واقعات بھی ہو رہے ہیں، تو ان واقعات میں مطلب کہاں ہم نے دہشت گردوں کو مار نکالا، کیا کچھ کیا، یہ بھی۔ اور پاکستانی فوج نے جنگ بندی کی بھیک مانگی ہے، اچھی بات ہے، وہ تو خیر بھیک مانگتے ہی ہیں، کہیں چین سے، کہیں سعودی عرب سے، کہیں IMF سے، یہ تو
وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں کی عوام خوددار ضرور ہے، کیونکہ وہاں کی عوام عام آدمیوں سے جب بات ہوتی ہے کہیں دوسرے ملکوں میں تو وہ لوگوں کے پاس الگ جذبہ ہے، اچھے لوگ ہیں، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت خراب ہے، جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو اپنی مرضی کی حکومت بٹھاتا ہے اسلام آباد میں، تو یقیناً تو یہ بھیک مانگی تھی. اب بھیک مانگی ہے نہیں مانگی ہے، پھر بیچ میں دلالی کس نے کی. اب آپ دیکھیے کل امریکہ کی عدالت میں امریکہ کے وزیر تجارت کی طرف سے ایک افیڈیوٹ داخل ہوا. دیکھیے آپ یہ کس حد تک. خیر گزشتہ دنوں مڈل ایسٹ میں جب ڈونلڈ ٹرمپ دورے کر رہے تھے تو وہ ہر دورے میں یہ بات کر رہے تھے کہ میری وجہ سے جنگ بندی ہوئی، میں نے دونوں کو جو ہے دھمکا دیا تھا، آپ لوگوں کی تجارتی کٹنگ کر دی جائے گی، فلاں ہو جائے گی، آپ کا یہ کر دیں گے. تو دونوں پہ خاموش ہو گئے، دونوں میں منظوری ہوئی. پھر وہاں کے جو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے فلاں شخص سے بات کی تھی، فلاں سے بات کی تھی، اس کے بعد جنگ بندی ہوئی. پھر وہاں کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ریویوز، ان سے بھی انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہماری وجہ سے ہوئی. اب یہ تو خیر ہم نے پوری طریقے سے اس کی تردید بھی نہیں کی جس حد تک ہم تردید کرنا ہے کہ جنگ ہوئی نہیں تو جنگ بندی کیا سوال ہے. یہ بھی ایک تو سوال ہوتا ہے نا، ارے جنگ کس نے شروع کی؟ یہ تو صرف آپریشن تھا، ایک لمیٹڈ ٹارگٹ تھا آپریشن سندور، اور جیسا کہ ہندوستانی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ابھی بھی جاری ہے، تو یہ تو آن گوئنگ ہے سمجھیے دہشت گردی کے خلاف. لیکن جنگ کہاں کی ہم نے؟ پھر جنگ بندی کہہ کر تو اب وہاں کی عدالت میں ایک افیڈیوٹ داخل کیا گیا. خیر افیڈیوٹ راست طور پر اس سے متعلق نہیں تھا، یہ تجارتی چونکہ جو ٹیرف وغیرہ لگا رہے ہیں ٹیرف کے معاملے میں، اب وہاں کی عدالت نے بھی کچھ راحت دی ہے ٹیرف کے معاملے میں، تو وہ حوالے سے اس ایفیڈیوٹ میں یہ اس کا حوالہ دیا گیا. حالانکہ غیر ضروری تھا، یہ دے بھی نہیں سکتے تھے، لیکن بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں تجارت کو. ہم نے ان دونوں ملکوں کو، یعنی سب کانٹیننٹ کے دونوں ملکوں کو کہا دیا کہ آپ کی جو ہے تجارتی نڑلی دبا دیں گے ہم، اگر آپ نے نہیں دی تو. ہماری بات سن لی انہوں نے، تو وہ اس کا ریفرنس دیا گیا. اور وہ کورٹ میں جو ایفیڈیوٹ داخل کیا گیا تھا وہاں کے کامرس سیکرٹری کی طرف سے، اس کی بھی کاپی کچھ اخبارات نے شائع کی ہے. تو دیکھیے یہ تو خیر وزیر اعظم تو وزیر اعظم ہیں ہندوستان کے، وشوگرو ہیں وہ، تو ان سے کسی کے ڈرنے والے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو پاکستان گر گڑا رہا تھا، جنگ بندی کر دو، ہم نے کافی تباہی کر دی تھی، فلاں کر دی تھی، ان کے ٹھکانوں کو مارا تھا ہم نے. تو ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیے کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کو تجربہ اچھا ہے. ایک تو الیکشن جیتنے کے لیے ہندو مسلمان تو ضرور کرنا ہے، یہ تو پہلا لوازمہ ہے. دوسرا لوازمہ کہ دہشت گردی کے حوالے سے، چاہے وہ پلوامہ کا واقعہ ہو یا پہلگام کا واقعہ ہو، اس کا تو صحیح سیاسی استعمال تو ہونا ہی چاہیے نا. پلوامہ میں کیا پلوامہ میں شہیدوں کے نام پر ووٹ مانگے گئے، ان کی تصویریں دکھا کر ووٹ مانگے گئے، جذبات میں لا کر ووٹ مانگے گئے اور جیت بھی گئے. بہت اچھی میجارٹی بھی آئی، خود سے میجارٹی آئی، بے ساکھیوں کی ضرورت نہیں پڑی. دیکھو آپ کتنا فائدہ ہوتا ہے. اب پہلگام میں بھی یہ بتا جا رہا ہے کہ اب سندور بانٹے جائیں گے، ہر گھر میں جا کر ٹکیا ڈبی دیں گے جس میں ایک طرف کمل کا پھول ہوگا، دوسری طرف اس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی تصویر ہوگی. کسی نے خاکہ بنایا، خیر وہ صحیح ہے نہیں معلوم ہے، لیکن ایسی ڈبی بنائے گی کہہ کر کسی نے جو ہے ایک بتایا. لیکن آفیشیلی تو وہ نہیں معلوم پڑا ہم کو، کیونکہ ہم نے جب کوشش کی اس کی توثیق کرنے کی تو وہ توثیق تو نہیں ہو سکی، اس لیے ہم اس بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتے. لیکن جو سوشل میڈیا کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو باتیں سامنے آئی ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو اب یہ سندور کی ڈبیاں دی جانے والی ہیں، ہر گھر پہنچائی جائیں گی، اور اس کے ذریعے خواتین کے جذبات کو دیکھو ہم نے کیسے. اب لوگ اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، ارے بھائی جو شخص اپنی اہلیہ کی مانگ میں سندور نہیں بھر سکا، وہ پورے ملک کے خواتین کی مانگوں میں سندور بھرنے کا کیا رواج رکھتا ہے؟ لوگوں کو بولنے کے لیے بہت سی چیز ہیں، کیونکہ ملک میں آزادی ضرور ہے لیکن ایسی باتیں بھی تو ہوتی ہیں. تو خیر ہم تو اس جھمیلے میں نہیں پڑیں گے. ہر ایک کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، چاہے آپ اپنی بیگم کی مانگ میں سندور بھریں یا اپنے خون میں کھولتا ہوا سندور ڈال کر کریں، وہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اس میں ہم کیوں اپنی بات اپنے کر رہے ہیں اس سے. تو خیر یہ بات ہوئی ہے. دوسری جہاں تک ہے بہار میں، اب بہار میں سرگرمیاں دم کے ہو رہی ہیں.
پوری طاقت کے ساتھ بی جے پی الیکشن لڑنا چاہتی ہے. اور آپ دیکھیے نتیش کمار کا موقع بڑا کمزور ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ بی جے پی جیسا کہ نے مہاراشٹرا میں اس نے تجربہ کیا, شیوسینا سے اتحاد کر کے شیوسینا کو ختم کر کے رکھ دیا. اس طریقے سے نتیش کمار کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن نتیش کمار اب کیا کریں گے, عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ وہ اب ان کے عام طور پر دیکھیے جب عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے اس کے بعد اعصاب جو ہوتے ہیں وہ جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں. جسمانی اعصاب کی نہیں بات کر رہا ہوں, ذہنی اعصاب کی. جسم اپنی جگہ جیسا بھی ہو رہے گا, ذہنی اعصاب جیسا کہ آپ نے جو بائیڈن کو دیکھا جو امریکہ کا جو سبکدوش ہوا صدر ہے, کیسے ہو گیا آج اس کی حالت دیکھیے آپ. اس کے بارے میں کچھ آپ جانتے ہیں کیا حالت میں ہے انہیں, یعنی اس کو کچھ یاد بھی نہیں رہ رہا کون ہے, پہچانتا بھی نہیں. ہر پہچان دکھتا لیکن نام بولنے نہیں آ رہا اس کو. خیر وہ کینسر وغیرہ میں آ گیا, وہ چلے گا, وہ کیڑے آ گئے جسم میں, وہ تو پڑیں گے بڑا. جو قاتل ہے, معصوم لوگوں کا جو قاتل ہوتا ہے اس کا انجام کیسے ہوگا یہ دنیا بھی دیکھتی ہے. تو یہ کہنا ہے کہ جہاں جہاں جو لوگ جو یعنی بالکل اپنے اقتدار کے جو نشے میں, تکبر میں بہت ظلم کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی ٹوٹنے والا نہیں, ہم آج کے خدا بنے ہوئے ہیں. لیکن یہ آج کے جو خدا ہیں وہ ایک عمر آنے کے بعد اب وہ اصلی خدا کو یاد کرتے ہیں. تو نتیش کمار کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, یہ وہاں کی اخبارات کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں. آتے ہیں ناظرین دوسری جو خبر ہے, ٹھیک ہے آپریشن سندور کی ہم نے بات کی. دوسری جو خبر ہے وہ ہے پارلیمانی وفد. اب دیکھیے پارلیمانی وفد ایک جو بحرین, کویت, سعودی عرب اور الجیریا کے جو دورے پہ ہے, اب اس نے بحرین کویت کے بعد سعودی عرب کی بھی جو ہے دورے کی تکمیل کر لی. اور وہاں دیکھیے سعودی عرب میں کافی ہندوستانی, تقریباً 30 لاکھ کے قریب ہندوستانی مختلف ملازمتوں میں ہیں. تو اب یہ بڑی کمیونٹی ہے وہاں, ڈائسپورا جس کو کہہ سکتے ہیں. تو ان سے بھی خطاب کیا, سرکاری تقریب میں بھی خطاب کیا. سعودی جو ہے وزارت خارجہ میں ایک یعنی نشست ہوئی, اس میں بھی خطاب کیا. اور خاص کر اس میں جو چہرہ ابھر کر سب سے آیا ہے وہ ہے بیرسٹر اسدالدین اویسی, جو کھل کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر کافی انہوں نے تنقیدیں بھی کی, اور بتایا کہ کیسے ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں غلط بیانی کی جاتی ہے پاکستان کی طرف سے, اور پاکستان دہشت گرد کا مباح ہے, یہ انہوں نے کہا. اب یہ الجیریا جانے والے ہیں جو افریقہ کا ایک ملک ہے. لیکن دوسری جو خبر ابھر کر آئی ہے وہ ہے ششی تھرور والا. ششی تھرور کانگریس کے یعنی رکن پارلیمنٹ ہیں اور بڑے اچھے انٹلیکچوئل آدمی ہیں, اور ان کی انگریزی میں سمجھتا ہوں کہ انگریز بھی ان کی انگریزی سے جو ہے تھوڑا سا خوف کھاتے ہیں. ارے بھائی یہ ایسے استعمال کرتے ہیں جملے, وہ ہمارے بعض اوقات سر پہ سے گزر جاتا ہے. ایک کارٹون ایک باہر کے اخبار میں بھی آیا ہے, اس میں 2 قسم کے کارٹون آئے. اس ایک میں ششی تھرور کچھ بات کر رہے ہیں بہت ہی یعنی ایسی ثقیل انگریزی میں, تو ڈونالڈ ٹرمپ بڑے حیرت سے دیکھ رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں ارے بھائی سمپل انگریزی کہ مجھے سمجھ میں آنا ہے نا وہ یہ. دوسرا ایک ایسا کارٹون دیا گیا کہ ششی تھرور ایک بوٹ پر ہاتھ بنا رہے ہیں, ہاتھ پہلے ایسا ہاتھ تھا, اس کے بعد ایسا ہو گیا, اس کے بعد ایک کمل کی شکل اختیار کر لیا. سمجھ گئے ہوں گے آپ, تو یہ ہوگا. لیکن جو بات آج اخبارات میں آئی ہے وہ کولمبیا کے دورے سے بارے میں. کولمبیا بھی وہ براعظم امریکہ کا ایک ملک ہے, ساؤتھ امریکہ میں, تو پیسیفک اوشن کا جو ہے ملک ہے یہ. لیکن دیکھیے بات گئی تو الٹی ہو گئی. یہ وفد ہندوستان کے مقدمے کو رکھنے گیا, دیکھو بھائی ہمارے ساتھ ظلم ہوا, پڑوس سے ہم کو کافی جو ہے دہشت گردی کی وجہ سے ہو رہی. تو کولمبیا نے الٹا کر دیا پورا, نہیں آپ کی جو اسٹرائک ہوئی ہے اس میں معصوم لوگ مارے گئے ہیں, آپ نے آپریشن سندور کیا ہے, ہم پاکستان میں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ہندوستان کی اسٹرائک کی وجہ سے ہم ان کی تعزیت کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں. اور یہ کیا ہو گیا بھائی, ارے ہم لوگ تو آپ کے لیے یہ بتانے کے آئے ہیں, پھر آپ ایک دم ایسے کیسے ہو سکتے ہیں. اس پر ششی تھرور بڑے وہ ہوئے, دکھ ہوا. دیکھو بھائی ہم گئے ایک مشین کے لیے, ہماری بات سنی نہیں سنی پتہ نہیں, لیکن خاموش تو ہو جانا چاہیے تھا, لیکن الٹا وہ ہمارے خلاف کر دیا انہوں نے. تو یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. تو یہ دیکھیے یہ کہیں نہ کہیں ہماری خارجہ پالیسی میں جھول اس کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اپنی بات کو پوری طریقے سے
عالمی برادری کے سامنے رکھ نہیں سکے. ایک اور وفد کی بات آئی ہے جو انڈونیشیا کوالالمپور میں ہے. تو خیر کوالالمپور میں اس نے کہا کہ دیکھیے صاحب، حالانکہ ہم ایک اسلامک ملک ہیں لیکن یہاں پوری طریقے سے سیکولر چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس ہندو آبادی ہے، ہمارے پاس جو ہے ہندو آبادی میں ساؤتھ انڈین یا خاص کر ٹاملین ہے. ہماری جو ہے مرکزی سرکار میں اتنی ٹاملین منسٹرز ہیں. صوبائی ریاستوں میں بھی جو انتظام ہوتا ہے جیسا ہمارے ہاں اسٹیٹس ہوتے ہیں، وہاں صوبائی ہے، پروونسز ہے. تو وہاں بھی جو ہے ہندو منسٹر ہوتے ہیں، ان کی بات گاہوں کی تحفظ ہوتا ہے، ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی ہے. بلکہ اب دیکھیے ایئر ایشیا ملیشیا کی ایک بڑی خانگی کمپنی ہے، وہ کس کے ہاتھ پہ؟ تو ہم تو پوری طریقے سے پروموٹ کرتے ہیں. کوئی ہمارے پاس بھید بھاؤ نہیں. اسلامی رولس ہیں ہمارے پاس، کئی ریاستوں میں بھی ہے، شریعہ کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم غیر مسلمین کے ساتھ نہیں کرتے. یہ انہوں نے کہا کہ بھائی شاید ہم گئے وہاں باہر کی دہشت گردی کو پیش کرنے کے لیے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس اتنی معلومات ہیں ان ملکوں میں، ارے بھائی آپ اپنی مائنورٹی کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ تو یہ خیر یہ ہمارے میڈیا کے لوگ نہیں کہتے، لیکن باہر کے میڈیا کے لوگ کہیں نہ کہیں اس طریقے سے ایک آدھ لائن دے دیتے ہیں، اس سے ہم کو معلوم ہو جاتا ہے ہاں یہ لائن بین السطور میں دی گئی ہے. تو یہی ہو رہا ہے. تو دیکھیے آپ گھر میں اچھا رکھیے نا، باہر والے کو کیوں پڑی گئے؟ ٹھیک ہے ہم باہر والے سے ہمارے کو شکایت ضرور ہے، لیکن ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیسے لنچنگ ہو رہی ہے، کیسے تباہی ہو رہی ہے، کیسے بات. آپ دیکھیے منگلور میں قتل پہ قتل، جو کرناٹک کا جو علاقہ ہے ساؤتھ کرناٹک کا، سینسیٹیو، فلاں نے کو مار دیا، دوسرے نے اس کو مار دیا، پوری کمیونل بیسس کے اوپر. اب منگلور کے کئی جو کانگریس کے قائدین تھے کہا کہ بھائی حکومت ہماری تحفظ ہی نہیں کر پا رہی، ہم استعفیٰ دے دیتے ہیں. ماس اجتماعی استعفے. اب حکومت کو مجبور ہونا پڑا. پہلے وہاں اینٹی نیکسل فورس ہوا کرتی تھی جس کو ختم کر کے اب اینٹی کمیونل فورس، یعنی فوجیوں، یعنی پیراملٹری اور ملٹری، وہ اس کی لوکل پولیس کی، وہ اب تشکیل دی گئی. ابھی کافی جو ہے پانی اوپر آنے کے بعد، یعنی پانی سر سے اونچا ہو گیا، اس کے بعد اب یہ کام کریں گے تو کیسا ہوگا؟ پہلے سے کرنا چاہیے تھا. تو یہ بتانا چاہ مقصد ہے کہ کیسے باہر کے ملکوں میں ہماری جو اندرونی حالات ہو رہے ہیں اس پر کافی کچھ لوگوں کو معلومات مل چکی ہیں. اس لیے مل چکی ہیں کہ ان کے تمام کے سفارت خانے ہمارے پاس ہیں، اور ہر دن ہمارے اخبارات میں جو چھپتا ہے، ہمارے یوٹیوبرس یا ہمارے میڈیا میں جو آ رہا ہے، وہ لوگ برابر اپنی گورنمنٹ کو رپورٹ کرتے ہیں، کسی کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو جو ملک دیکھیے ترقی، اب آذربائیجان ہے ایک اسلامی ملک ہے، ترکی ایک اسلامی ملک ہے، لیکن وہاں آپ کو ہر طریقے کے جینے کی آزادی ہوتی ہے کہ بھائی، کیونکہ کئی بار ہم وہاں، مطلب ایک بار تو ہم گیا ہے وہاں، تو وہاں دیکھا ہوٹل میں ایک طرف جائے نماز قرآن شریف ایک محراب میں رکھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف چھوٹے سے فریج میں شراب کی بوتلیں بھی رکھی ہوئی ہیں، پھر دیگر مشروبات بھی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ بھائی نہیں صاحب آپ کا اختیار ہے، ہمارا کام ہمارے مہمان کی جو بھی ہے ضیافت کرنا ہے، ان کے ساتھ قرب کرنا ہے. آپ چاہے نماز پڑھیے، تسبیح بھی رکھی ہوئی ہے، تسبیح سے آپ درود پڑھیے، جیسا بھی ہو. قبلہ نما بھی لگا ہوا ہے آپ کے ہوٹل میں، جو کہاں کس طرف رخ کر کے آپ کرنا ہے. قرآن شریف بھی ہے، تفسیر بھی ہے، سب چیزیں ہیں. ادھر یہ بھی ہے جو اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے. تو یہی ہماری ترقی کا راز ہے. تو اس طریقے سے ہو رہے. جب ہم ترکی کا ذکر کر رہے تھے تو آتے ہیں ترکی کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں. ترکی کے سفیر نے کل ہی ہماری صدر جمہوریہ صاحبہ مرموم صاحبہ کو اپنے اسنادات، اپنے ڈاکومنٹ پیش کیے، اور اس میں خود ایک رسمی بات بھی ہوئی کہ ترکی، حالانکہ ترکی آپریشن سندور کے وقت کس کے ساتھ کھڑا ہوا تو سب معلوم ہے. اب اس کے خلاف کئی معاملات میں خود جو ہماری ایئرپورٹ ہینڈلنگ کی جو کمپنی ہے وہ ترکی کی کمپنی ہے. اب جتنے بھی ایئرپورٹس ہمارے ہیں اس میں جو ہینڈلنگ ہوتی ہے وہ سارے کا سارا اس کمپنی کو دیا گیا. تو فوری کہا کہ کمپنی کو برخاست کر دیں گے، نکال دیں گے. تو کمپنی کورٹ کو گئی. کورٹ کو جانے کے بعد کورٹ نے کہا ہاں یہ تو معاہدہ ہوا ہے آپ کے ساتھ، اس میں ایک گنجائش تھی کہ ایسا ہوا تو ہم نکال دیں گے. نہیں، چلو اس کو کنٹینیو رکھنا ہے کیونکہ آپ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. یہ ہو گیا. دوسرا، انڈیگو دلی سے استنبول پلین چلاتا ہے، یعنی اپنی فلائٹ چلاتا ہے، 2 فلائٹ چلاتا ہے، اور اس نے دونوں فلائٹ ترکی ایئر لائن سے لیز پر لیے. اب اس پر ہو رہا ہے ارے بھائی ایک دوسرے کو لیز پر لیتے ہیں، یہ تجارتی معاہدات ہوتے ہیں اور وہ بھی گورنمنٹ کے شرائط کے تابع ہوتے ہیں. اب انڈیگو کی طرف سے ایک بیان آیا
کہ دیکھو بھائی ہم گورنمنٹ کے جو رولس ہیں اس کے مطابق ہم نے یہ ترکی ایئر لائن سے لیز پہ لیے چاہیے تیار ہے ان کے، اور وہ چلا رہے ہیں، اور اچھا کمرشل سیکٹر اچھا ہے دلی سے استنبول. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب یہ منسوخ کیسے منسوخ کریں گے؟ کہا کہ نہیں، اس کی جو میعاد ہوتی ہے 31 اگست کو ختم ہوگی، جب تک تو ہم کو رکھنا ہی پڑے گا، ورنہ پھر ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے پورے. چونکہ وہ ترکیہ کی جو ایئر لائنس ہے وہ اس کے ساتھ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ منسوخ کر دیے تو ٹھیک ہے، میرے کو ہی فائدہ ہو جائے گا، لیکن اگست تک کے تو پیسے دینے پڑیں گے آپ کو. یہ کون کرے گا؟ دیکھیے یہ کئی چیزیں ہیں جو ہم صحیح منصوبہ بندی نہیں کر پاتے. آپریشن سندور جاری ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سا آپریشن ہو رہا ہے جو ہماری ایئر لائنس کو نقصان ہو رہا، ہمارے ایئرپورٹ ہینڈلنگ کو نقصان ہونے والا ہے؟ وہ ہینڈلنگ والی کمپنی بھی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم تو اپنا بوریا بستر باندھ لیں گے، لیکن وہ جب تک کا معاہدے کی میعاد ہے اس تک تو پیسے ہمارے چاہیے. دیکھیے تو یہ ایک بڑا سچویشن ہے، بہت ہوشیاری کے ساتھ. اور یہ جو مصنوعی قوم پرستی کے جو جذبات ابھار کے لے کے جا رہے ہیں نا، یہ کچھ کام آنے والے نہیں ہیں. سنجیدگی کے ساتھ، ہوش کے ساتھ کام کرنا ہے. دشمن سے بھی مقابلہ ہو تو ہوش کے ساتھ ہونا ہے. جوش ضروری ہے، لیکن بنا ہوش کے جوش بیکار. خیر ناظرین، آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین اب چلتے ہیں مانسون آیا ساون جھوم کے. یقیناً زیادہ جھوم گیا تو مشکلات بھی ہوتی ہیں. بارش بڑا مزے کا موسم ہوتا ہے. دیکھیے کیرلا کے کئی علاقے میں کوچی وغیرہ ہے اور کافی وہاں جو ہے تباہی ہوئی ہے. کرناٹک میں 5 لوگوں کی موت ہو گئی ہے. کرناٹک کے کئی علاقوں میں بارش جم کے چل رہی ہے. مہاراشٹرا میں، گوا میں، مہاراشٹرا کے کئی، بمبئی میں تھوڑی سی حالت بہتر ہوئی ہے. یہ صورتحال ہے. دوسرا نارتھ ایسٹ میں آسام پوری طریقے سے سیلاب میں. تو کس طریقے سے وہاں لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر پہنچایا جا رہا ہے، وہ ایک صورتحال ہے. دوسرا تلنگانہ کے کئی علاقوں میں بارش ہو رہی ہے، اورنج الرٹ دیا گیا ہے. یہ ہے. اس پورے ماحول میں اب دیکھیے کووڈ کے واقعات آ رہے ہیں. کرناٹک سے ایک موت کی اطلاع ملی ہے. دیگر علاقوں میں بھی کافی متاثرین کی بات کی گئی ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، چونکہ مانسون کی پہلے ہی آمد کی وجہ سے یہ موسمی تغیر بھی ہے، جس کی وجہ سے کھانسی، زکام، نزلہ، بخار، یہ علامتیں جب شدید ہو جاتی ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں کووڈ JN1 کا ایک ویریئنٹ ہے، یعنی ایک قسم ہے، وہ شکل اختیار کر رہی ہے. تو لہذا تشویش کی تو بات نہیں ہے. تمام جو ہے انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے. خاص کر سردی، زکام، نزلہ وغیرہ، بخار کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اگر وہ مستقلاً متواتر ہوتے رہیں تو اس کے لیے فوری آپ چیک اپ کروا لیں اور صحیح دوا لیں. سرکاری انتظامات، سرکاری دواخانوں سے بھی استفادہ کریں. یہ سرکار کی یعنی ریاستی حکومتوں اور مرکزی حکومت کی طرف سے یہ ایڈوائزری لوگوں یعنی عوام کو دی گئی ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے سرکاری دواخانوں میں اس کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں. تو کچھ ریاستوں میں خاص وارڈ بھی تیار کیے گئے ہیں. اگر ان کیس اگر ہوتا ہے تو بتایا رہا ہے کہ سارے ملک میں کچھ 1000 کے قریب جو ہے کیسز ہوئے ہیں، لیکن فیٹل ایک ہی ہے، یعنی موت کا جو معاملہ ہے وہ ایک ہی ہوا ہے، وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوا. تو یہ رہی سیلاب کی صورتحال ہے. آتے ہیں ناظرین امت شاہ. بہت دیر کر دی صنم آتے آتے، بہت دیر کر دی. اب آپ دیکھیے آپریشن سندور کے بعد یعنی 7 سے 10 مئی کے بعد یہاں جو جموں اور کشمیر، راجستھان کے کئی علاقوں میں پاکستانی شلباری سے بے شمار تباہیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم ان تباہیوں کو پوری طریقے سے دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ کولمبیا ملک جو چھوٹا سا ملک ہے، وہ ہمارے لوگوں کی تعزیت کے بجائے یا پھر پہلگام کے واقعے کی تعزیت کے بجائے پاکستان میں آپریشن سندور سے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کی تعزیت کر رہا ہے. عجیب رہا. اور امت شاہ کل گئے وہاں علاقوں میں. اب آپ دیکھیے کب گئے. راہل گاندھی یا دیگر اپوزیشن کے قائدین نے جا کر وہاں کم از کم لوگوں کے جو آنسو تھے ان کو پوچھنے کی کوشش کی. اب آپ گئے جا کر دور سے. چونکہ دیکھیے حکومت کا نیک نیت بھی ہونا ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے، اور کسی بھی کام کے لیے آپ جو بھی کام کریں گے اس میں آپ کا اخلاص، ڈیڈیکیشن ضروری ہے. امت شاہ گئے، چونکہ اپوزیشن پہلے ہی جا کے لوگوں سے بات کر چکا تھا، لہٰذا ان کو بھی جانا پڑا. گئے، جا کر کہا کہ نہیں اب جو بھی ہے کریں گے. دیکھیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے،
سرحدی علاقوں میں بنکرز کا ہے محفوظ رکھنے کے لیے. شلواری ہوتی ہے تو کل کے دن وہ اپنے گھر چھوڑ کر بنکرز میں کم از کم اپنی جان تو بچا سکتے ہیں. جان، اپنی جان، مویشیوں کی جان. یہ بہت بڑا، چونکہ وہاں جو کھیت باڑی اور مویشی پالن یہ ان کا پیشہ ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں کا. دیگر بھی کام کرتے ہیں لوگ. تو یہ دیا گیا ہے کہ امت شاہ نے وہاں جا کر کیا کیا، تو وہ بھی خبر آج اخبارات میں اس کو نمایاں کیا ہے. آتے ہیں ناظرین، بی جے پی کے جو لوگ ہیں وہ بڑے سنسکاری ہوتے ہیں. بیلگاوی سے ایک واقعہ ہوا. بیلگاوی میں جو ہے ایک مٹھ جو کس طریقے سے انہوں نے اپنی، اب دیکھیے عقیدت میں کئی لوگ آتے ہیں. اب حسین عورتیں، لڑکیاں بھی عقیدت کے مارے اپنے اپنے رہتے ہیں. چہرہ حسین رہتا ہے لیکن دکھ بھی بڑے رہتے ہیں ان کے. جب وہ اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے کچھ یعنی دلاسا پانے کے لیے جب کسی سے رجوع ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بابا ہو یا مہنت ہو، اور مہنت اس کا استحصال کرے، تو یہ کیسی صورتحال ہوتی ہے. یہاں کچھ کمسن لڑکیوں کے ساتھ وہ مہنت بیچارہ جو ہے کیا. اس کے بعد اب دیکھیے بڑا عجیب لگتا ہے سرکار کیسے رہتی ہے. خیر ان کو گرفتار کیا، خیر معاملہ آمنا سامنے ہوا. جب کہا کہ یہ ان کا جو آشرم ہے یہ تو سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو دیکھیے خیر اس مٹھ کو جو ہے، جو جہاں وہ اپنا کاروبار کر رہے تھے، تو دیکھیے زعفرانی کپڑا پہن کر مہنت بن جانا یا کچھ بن جانا آسان ہے، لیکن دل سے بھی آپ اندر ہونا پڑے گا. آپ دیکھیے بابا آسارام ہو یا کوئی اور ہو، ان کو تو عدالت نے باقاعدہ ان کو کیسی سزا دی دیکھیے ثابت ہونے پر. ایسے کئی واقعات ہیں جو لوگ شرم کے مارے رپورٹ نہیں کرتے. نہیں، بابا کا نام بھی خراب ہو گیا، پھر ہمارا جو سماجی موقف ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، برداشت کر لیتے ہیں، جانے دیجیے. تو یہ بلگاوی سے بڑا واقعہ اس میں بتایا گیا. جب ان کی جو ہے گرفتار کیا گیا تو بڑا ٹھیک ہے بھئی آپ یہ آشرم کے ہیں، اس کے اونر کون ہیں؟ سارے اونر تو سرکاری ہے، سرکار ہے. ارے بھی کیسے لیا تم؟ نہیں، بھکتوں نے کہہ دیا کہ صاحب خالی زمین ہے، لے لیجیے. آپ کو کون، آپ کا اتنا نام ہے، آپ کا کوئی سرکاری ادھیکاری آپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے جس کا کی. تو ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. خیر ہر مذہب میں اچھے لوگ برے لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف زعفرانی لباس پہننے والے خراب ہوتے ہیں، دوسرے طبقے کے بھی ہیں. تو یہ اس کی ایک کلاسک کیس کے طور پر اس کو جو ہے ایجنسی کی خبر کے ذریعے دیا گیا ہے، بلگاوی جو مہاراشٹر کرناٹک کا ہے. آتے ہیں ناظرین روس اور یوکرین. یہ کیا دھوپ چھاؤں چل رہی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ بھئی جنگ بندی قریب ہے، پھر اس کے بعد شدت کے ساتھ ڈرونز حملے، میزائل حملے، راکٹ، پھر زمینی کارروائی، پھر فلاں گاؤں پہ قبضہ، فلاں اس پہ قبضہ. اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب زیلنسکی اور پوٹن اتفاق کیا، نہیں استنبول میں پھر ملیں گے. استنبول میں اس سے پہلے بھی ملے. خیر قیدیوں کا تبادلہ ہو گیا، ایک دوسرے کے قیدیوں کو آپس میں سویپنگ کہتے ہیں نا اس کو، عدلی بدلی. ٹھیک ہے، اب کہا کہ نہیں اب کئی جنگ بندی کے بارے میں بھی سوچیں گے. تو خیر امید کی کرن ابھی بھی جاگی ہوئی ہے، لیکن غزہ کی جنگ بندی اب یہ شاید نظر نہیں آتی. بلکہ اسرائیل کے عزائم تو اس حد تک ہو چکے ہیں کہ اب دیکھو یہ بھوک سے پورے مرنے والے ہیں. اب مجھے ہتھیاروں پہ پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی. دیکھیے وہاں کے منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں تو ختم. اقوام متحدہ کے جو ادارے ہیں ان کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ اب 100% آبادی بھوک سے مرنے والی ہے وہاں. اور اس دوران امریکہ نے ایک جنگ بندی کی تجویز کی جس کو اسرائیل نے قبول کر لیا. ہمارے نے کہا کہ نہیں، جب تک فلسطین کو تسلیم نہیں کیا جاتا، یہ پہلی کنڈیشن ہے، تبھی جنگ بندی رکے گی. چاہے کچھ ہو جائے، ہم بھی ختم ہو جائے، چونکہ ہمارے پوری لیڈرشپ بھی ختم ہو چکی ہے. یحییٰ سنوار کے بعد ان کے بھائی جو حماس کے کمانڈر تھے محمد سنوار، وہ بھی شہید ہو گئے. اسماعیل ہنیہ وہ بھی شہید ہو گئے. جتنے بھی لیڈرشپ وہ بھی ختم، ہم بھی شہید ہو جائیں گے. لیکن ہم سر نہیں جھکائیں گے. سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. یہ حماس نے نعرہ دیا کہ ہم سر کٹا دیں گے برخاست. آپ کو قتل ہونا ہے، ہمارا سر ہونا ہے، سر لے لیجئے. نہیں جھکے گا نہیں سر، مگر سر کٹے گا بھی تو سر اونچا رہ کر کٹیں گے، ہم سینے پہ گولی کھائیں گے. تو دیکھیے یہ ایک عجیب صورتحال ہے. اور عرب ممالک، وہ ساری دنیا تو وہ تو تماشی ہے. لیکن یورپ سے ایک بڑی آواز آ رہی ہے. خیر یہ آواز ہی ہے، اس میں کوئی دم ایسا نظر نہیں آتا. فرانس کی طرف سے کہا کہ نہیں اب ہم کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، معاف کیجیے گا، اسرائیل کو تنبیہ کرنے کی اور فلسطین کو تسلیم کرنے کی جو ہے ایک نوبت آ جا رہی ہے.
اس طریقے کے فرانس کے جو صدر میکرون ہیں ان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ بہت ظلم ہو چکا ہے. ارے بھائی یہ ظلم اب دکھ رہا ہے آپ کو؟ 75 سال سے ظلم ہو رہا ہے اور آپ بھی اس میں حریف یعنی حلیف ہیں اس کے اندر، اس ظلم کے اندر. چونکہ اسرائیل کو بسانے میں جو اتحادی فورسز جس میں انگلینڈ سب سے آگے تھا اس میں فرانس بھی تو شامل رہا. اور ابھی تک بھی جو یعنی معصوم لوگوں کو مارنے کے لیے جو ہتھیار آ رہے ہیں وہ فرانس ابھی بھی تو ہتھیار دے رہا ہے. سب 20-22 ملک ہتھیار دے رہے ہیں، اس کو پیسہ دے رہے ہیں. جنگ کس کے؟ جنگ نہیں ہے، یہ قتل عام ہے. کیونکہ آپ کس سے لڑ رہے ہیں؟ کوئی لڑائی ہے ہی نہیں. بس معصوم لوگوں کو، دواخانے میں رہنے والوں کو، اسکول میں پناہ لینے والوں کو، جو کپڑے کے ٹینٹ میں رہنے والوں کو، ان کو میزائل سے، ڈرون سے، راکٹوں سے، کسی بھی طریقے سے ان کو مارا جاتا ہے. تو یہ عجیب صورتحال ہے. تو اس کا بھی آج کافی کچھ دیا گیا ہے کہ کیسے غزہ میں بدترین صورتحال ہے. ویسے ہر دن تو ہم بات کرتے ہی ہیں. پاکستان کی جہاں تک بات ہے، پاکستان میں قانون ہوا ہے. دیکھیے عام طور پر جو پاکستان کے کئی علاقے ہیں وہاں لڑکیوں کو 10 اور 11 سال میں شادی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان کا جو جینیٹک معاملہ ہے وہ شرعی طور پر تو صحیح بھی ہے، کیونکہ میں نے بھی دیکھا ان کو. لیکن اب پاکستان نے قانون بنا دیا، نہیں 18 سال سے پہلے نہیں کر سکتے شادی آپ. کیوں؟ شعور میں آنے کے بعد. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بالغ ہوتے ہی آپ کی شادی ہو جائے، آپ کو سماج کی چیزوں بھی ہونی چاہیے. کہا جیسے ہندوستان کی مثال بھی لی گئی، ہندوستان میں بھی ہے. خیر ہندوستان میں بھی کئی بچپن کی شادیاں ہوتی ہیں، راجستھان سب سے بڑھ کر ہے. تو یہ قانون اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی عمل آوری بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. خاص کر جو علاقے ہیں، سرحدی علاقے ہیں جو پاکستان کے، جو افغانستان سے ملے ہوئے ہیں، وہ ہے. اور ایک بات جو آ رہی ہے حالیہ دنوں میں، افغانستان اور پاکستان کے درمیان بڑا تناؤ دیکھا گیا. اب پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ صاحب اب کابل میں وہاں کے فائنانس منسٹر، فارن منسٹر سے بات کریے، ایکس بھی کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ چین کی ثالثی سے ہو رہا ہے. اب دیکھیے دونوں پڑوسی ہیں اور چین ثالثی کر رہا ہے. خیر وہ اپنی چین کی اپنی غرض ہے، یہ نہیں کہ بھئی یہ دونوں بھائی بھائی بول لیتے اپنے آپ کو پھر لڑتے ہیں. تو یہ ایک بھی خبر پاکستان سے آئی ہے. تو جہاں تک بنگلہ دیش کا سوال ہے، بنگلہ دیش میں ابھی بھی فوج اور وہاں کی انتظامیہ کے درمیان کچھ تناؤ کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کی تردید بھی کی گئی ہے. ناظرین اس طرح آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.